Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Abdul Haq, Deeniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deeniyat online classes. My dear students, today I will going to continue our lesson number 22, Psalm fasting. In previous lectures, I have been explained about fasting and its purpose. Today, I will explain some other things, the significance of Ramadan and other things we do in Ramadan and during fasting. So first of all, we see the significance of Ramadan. The revelation of the Holy Quran began in the month of Ramadan. Reciting the Holy Quran in Ramadan has a great merit. Our beloved Prophet ﷺ used to recite the Holy Quran to angel Jibreel alayhi during Ramadan. In the last year of his life, he recited the Holy Quran twice to Jibreel alayhi. There comes a night in the month of Ramadan which is known as Laylatul Qadr, night of destiny. Worshipping during this night is better than worshipping for 1,000 months. Angels come down in this night with mercy, and there is a peace and blessing till dawn. رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی کتاب قرآن پاک نازل ہوئی، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور رمضان کریم میں قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بڑے ہی اجر و ثواب کا کام ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان میں سنایا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس سال تو اللہ کے رسول نے رمضان میں 2 مرتبہ پورا قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا. اسی طرح ایک اور فضیلت جو رمضان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک بڑی ہی بابرکت رات آتی ہے جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا. اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ بڑی ہی اہم رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے اچھی رات کہا. اور اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ. اور اسی رات میں تمام معاملات طے ہوتے ہیں. اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجر تک یہ رات سلامتی والی رات ہے، امن والی رات ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ جو رات آتی ہے یہ کتنی بابرکت اور کتنی اہم رات ہے جسے ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ رمضان کے آخری کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں جو اوڈ نائٹس ہوتی ہیں
21, 23, 25, 27 اور 29 ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو اب یہ ہمیں تلاش کرنا ہے ان 5 راتوں میں سے کہ اللہ کی یہ بابرکت رات کون سی ہے، تاکہ ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں، اپنے لیے اللہ کی مہربانیاں طلب کر سکیں، اللہ سے مغفرت طلب کر سکیں. تو یہ بابرکت رات اسی مہینے میں آتی ہے. اس کے علاوہ because of all this blessing of Ramadan, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, let that person be humiliated who has the chance to see the month of Ramadan and it comes to an end without his obtaining pardon for himself. This is because the sins of those who fast for seeking the pleasure of Allah are forgiven. In another tradition hadith, it is mentioned that Allah says, every good action is rewarded by 10 to 700 times. This limitation is not for fasting, which is for me, and I reward it as I wish. رمضان کی انہی ساری برکتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے. اسے بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب انسان کہا گیا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے. ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں میں جس نیکی پر ایک ثواب ملتا ہے، رمضان کے دن میں وہی نیک کام کرنے پر، وہی نیکی کرنے پر ہمیں 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنے پر کتنا زیادہ ثواب ہمارا بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما لینا چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ، یہ تو کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے. جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کو جتنا چاہوں ثواب دوں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے. اللہ کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ انسان کو کتنے اجر اور ثواب سے نوازتا ہے. تو یہ خیر و برکت کا مہینہ جب بھی آئے، اس سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نیکیاں کمانی چاہیے اور لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت، ذکر، اذکار اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرنی چاہیے تاکہ ہم رمضان کی سعادتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے. باقی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.